نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم النار وماواہم جہنم وبئس المصیر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ تحریم کا مطالعہ کر رہے تھے خاندان کے عمل صالح کے ضمن میں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک خاندان جو وجود میں آتا ہے وہ ایک میاں بیوی کے ایک تعلق سے، بظاہر رشتے بڑے گنے جاتے ہیں دنیا میں کہ والدین اولاد کا رشتہ ہے، اسی طرح بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، لیکن اگر ذرا گہرائی میں اترا جائے تو ان میں سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو سب سے پہلا رشتہ دنیا میں وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا ہی تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا۔ اولاد تو پھر بعد میں آئی ہے، پھر والدین وہ بعد میں بنے، لیکن پہلا رشتہ تو میاں بیوی کا وجود میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر اگر خرابی آ جائے تو پورے نظام میں خرابی آ جاتی ہے، اور یہاں درستگی رہے تو میاں بیوی کے تعلق اور رشتے میں درستگی رہے گی تو اولاد میں بھی اور والدین کے ساتھ بھی رہے گی، بلکہ ملک اور قوم سربراہی تک وہ خرابی چلی جاتی ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے تھے، لیکن اس کا ایک ربط ہے، تعلق ہے بقیہ آیات سے بھی، تو اس کو میں نے دہرا دیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہاں اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا گیا کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم پھر اپنے گھر والوں کو۔ عام طور پر انسان، کیونکہ اس کی مختلف پہلو ہم ڈسکس کر چکے، تو میں صرف اس وقت وہ باتیں عرض کروں گا جو پچھلی شاید گفتگو میں نہ آئی ہوں گی۔ انسان رعایتیں دینے میں اپنے آپ کو بڑا فیاض واقع ہوا ہے، خود کوئی بھی غلطی کر لے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو اس کی جسٹیفیکیشنز اور اس کی معذرتیں اس کے پاس ہزار ہاں ہوں گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان اپنے تئیں خود بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، چاہے ہزار معذرتیں بیان کر لے، لیکن پریکٹیکلی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ اپنے آپ کو رعایتیں دینے میں انسان بڑا فیاض ہے، اور دوسروں کے اوپر وہ بڑی کرٹیکل نگاہ رکھتا ہے،
ان کے اندر وہ کوئی ذرا سی بھی ہیر پھیر ٹیڑھ، وہ ذرا بال بھی نظر آ جائے تو اس کو وہ رعایت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو اصلاً جو بات کی جا رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی زیادہ رعایتیں نہ دے، اس فیاضی کا مظاہرہ دوسروں کے لیے تو کرے، اپنے لیے نہ کرے، اس کے برعکس ایک جو ہے وہ تصور دیا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قو انفسکم و اہلیکم، ان کی محبتیں بھی ہیں۔ اگر طبی محبتیں دیکھیں تو انسان کی طبیعت کے اندر، سرشت کے اندر یا جبلت کے اندر یہ ساری محبتیں بھی ڈالی گئی ہیں۔ اگرچہ فطرت انسانی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی محبت ہے، اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جو انسان کی جبلت ہے اس کے اندر یہ محبتیں ہیں۔ جسے غالب نے کہا ہے کہ جب تجھ بن نہیں کوئی تو یہ ہنگامہ ہے کیا خدا؟ اگر یہ سارا معاملہ یوں ہی تھا تو یہ چلنا نہیں تھا۔ وہ والدین کی، اولاد کی، برادری کی، مال کی، یہ ساری محبتیں رکھی گئیں، بلکہ جس کو سورہ توبہ میں کہا گیا آیت نمبر 24 میں، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و مساکن ترضونہا، تو یہ والی جو بات کی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کہ اے نبی ان سے صاف صاف کہہ دیجئے محبتیں تو اللہ نے رکھی ہیں، اب ظاہر ہے بیوی کی بھی رکھی ہے، بچوں کی بھی رکھی ہے، یہ ساری محبتیں ہیں۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنی برادریاں، قومیں، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں۔ ایک مال ہے جو آدمی 2 نمبری طریقے سے کماتا ہے، رشوت سے یا اور کمیشنوں سے یا اس طرح، وہ بڑی فیاضی سے لوٹاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بڑے صدقے، خیرات، پن، دان، وہ بہت ہوتا ہے۔ وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا، اس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ جو ادھر ادھر سے آ گیا اس کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی۔ کون سا محنت کر کے کمایا؟ 2-4 ذرا دیگیں اللہ کے لیے بھی چڑھا دیں تاکہ اسے بھی راضی کر دیں، یہ جائز ہو جائے۔ تو وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، اور وہ کاروبار جن میں تمہیں یعنی نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ گھر جو، وہ کوٹھیاں، وہ حویلیاں جو تم نے بڑی محنت سے بنائی ہیں، ان سے جو محبت ہے، تو اگر ان کی محبتیں اوپر چڑھ جائیں، اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اس کی دین کی راہ میں جو جد و جہد ہے وہ آڑے آ جائے، یہ محبتیں آڑے آ جائیں، تو جاؤ انتظار کرو۔ پھر جسے سورہ حدید میں کہا گیا، وہ بات بھی ذرا اس صورت میں آخر میں آئے گی کہ اگر یہ انتظار کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ کیوں آتی ہے انسان کے اوپر، وہ تمنائیں، وہ خواہشیں، وہ جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں۔ تو بچاؤ، خود کو سب سے پہلے بچاؤ، جسے ہم سورہ تغابن میں، سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں پڑھ آئے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری ان بیویوں میں اور تمہارے بچوں میں تمہارے دشمن ہیں، یعنی پوٹینشلی ان کے اندر ایک دشمنی ہے کہ ان کی محبت کی خاطر اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات توڑے، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ جسے حضور نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے، اور پھر بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری یہ کیا ہے، ان کا نان نفقہ پورا کرنا، ان کی ضروریات جو ہے وہ جائز طریقے سے میں پوری کر دوں، یا یہ کہ اچھی تعلیم دے دوں، اچھا ماحول دے دوں۔ یہ انسان اپنے اوپر نہیں، ان کو اس آگ سے بھی بچاؤ، اس کا اہتمام بھی کرو۔ جہاں اس دنیاوی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہو، اس دینی تعلیم کا بھی بندوبست کرو۔ جہاں ان کے دنیاوی اخلاقیات کو اور دنیا کا خیال رکھ رہے ہو، وہاں اس عبدالآباد کی زندگی کا بھی خیال رکھو، اسے بھی دھیان میں لاؤ اور بچاؤ ان کو بھی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا اسی میں چونکہ یہ خواتین کا معاملہ آگے چل کر آئے گا، تو خواتین عام طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارے شوہر جو ہے وہ بڑے دیندار ہیں اور دینی کام کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ پن اور دان بھی کر رہے ہیں، خرچہ بھی کر رہے ہیں،
تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اسی کے تحت ہے معاملہ. نہیں، یہاں اصل میں آگے جا کر یہ بات بھی واضح کی گئی کہ نہیں، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے اپنے اوپر. یہ نہیں ہے کہ اگر تمہارے شوہر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس اچھائی میں جو ہے وہ تم ممید و معاون تو ہو تو اس کا تو اجر ہوگا، لیکن اس کی کوشش تمہیں بھی کرنی پڑے گی. تو کہا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار، آگ سے، وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر ہوں گے. پتھروں کے حوالے سے یہ میں نے تشریح کر دی تھی کہ دونوں طرح کی بات ہو سکتی ہے، کہ پتھر کی آگ بڑی سخت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک حسرت اور یاس کہ جن پتھر کی مورتیوں سے تم نے کو آسیں لگائی تھی، جن کو پوجا تھا، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جل رہی ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور ان کے اوپر جو تعینات فرشتے بڑے تند خو اور سخت، یعنی یہ جو تمہارے لاڈلے ہیں یہ جب آگ میں جلیں گے تو انہیں کوئی ترس نہیں آئے گا کہ تمہارے پیارے والدین ہیں، بیوی ہے، یہ بچے ہیں، تو وہ ان کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ اس میں ذرا جو ہے وہ رحم کھانے کو تیار نہیں ہوں گے. ایک انسان کے اندر ہے نا ایک رحم رافت جو ہے وہ آ جاتی ہے، مغفرت اور یہ چیزیں عفو و درگزر، لیکن نہیں، ان کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. وہاں بڑے سخت فرشتے تعینات ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اب یہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے یا نہیں کرتے. یہ دونوں علمی طور پر ایک باتیں ہیں کہ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، لیکن ہم بھی جس نور سے واقف ہیں یہ نور نار سے ہے. ظاہر ہے سورج کی روشنی جو ہے، یہ سارا جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے. یہ فرشتے جو بنے ہیں یہ بگ بینگ جو ہوا ہے نا، جس سے کائنات کا، اس سے پہلے جو نور تھا، خنک نور، بسیط نور، وہ ٹھنڈا نور، یہ فرشتے اس نور سے جو ہے وہ تخلیق پائے، اور اسی سے ارواح انسانیہ بھی بنی ہے. اور ایک معاملہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حقائق کونیہ سے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اتنے واقف ہیں ان ساری چیزوں سے کہ یہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. ان کے اوپر تو ساری حقیقتیں منکشف ہیں. اگر انسانوں میں بھی آج کوئی وہ حقائق دیکھ لے، وہ جنت اور دوزخ دیکھ لے، وہ ساری چیزیں، تو کون ہے جو نافرمانی کرے گا؟ وہ تو اس امتحان میں، تو وہ نہیں کر سکتے. اور ایک معاملہ ہے کہ ان کے اندر یہ مادہ ہے ہی نہیں. لیکن 3 مخلوقات کو مکلف مانا گیا ہے دنیا میں، ایک فرشتے، ایک جن اور تیسرے انسان، کہ جنہیں حکم دیا جاتا ہے. بہرحال شیطانوں کے اندر چونکہ ان کا آگ، جو جن ہیں ان کے اندر جو آگ کا مادہ ہے، آگ کے مادے سے وہ تخلیق پائے ہیں، اس سے جو ہے وہ بنایا گیا، تو ان کے اندر یہ شر کا مادہ زیادہ ہے، شرارت زیادہ ہے. اگرچہ ان میں بھی ہے، نیک بھی ہے اور بد بھی ہے، قرآن کہتا ہے اچھے بھی ہیں. اچھا، انسان جو ہے اس کے اندر زیادہ معاملہ خیر کا ہونا چاہیے، بھلائی کا ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک اس کا مادہ تخلیق خاک ہے، مٹی ہے جس میں عاجزی ہے، اور دوسرے کیا ہے کہ اس میں وہ روح ملکوتی ہے، وہ فرشتوں کے نور جیسی والی روح جو ہے وہ موجود ہے. اس اعتبار سے اس انسان کے اندر بھی خیر کا پہلو زیادہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ جو فرشتے وہ مخلوق ہیں وہی کرتے ہیں جس کا انہیں یفعلون ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، یا کافروں، مت آج کے دن بہانے بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے جو کچھ کہ تم کرتے تھے، یہ اسی کا بدلہ ہے، یہ اسی کی جزا ہے. یہ 2 اسلوب بھی قرآن حکیم میں نوٹ کر لیں کہ ایک ہے ما کنتم اور ایک ہے بما کنتم. یہ زیادہ تر بما کنتم آیا، ما کنتم یہ کثرت سے دونوں چیزیں آئی ہیں کہ انما تجزون ما کنتم، بے شک تمہیں بدلے میں وہی کچھ مل رہا ہے، ما کنتم تعملون، جو کچھ کہ تم کرتے تھے. اور ایک ہے بما کنتم، اس میں فرق کیا ہے؟ بسبب اس کے کہ جو کچھ کہ تم کرتے تھے. اور ایک یہاں پر جو معاملہ آ رہا ہے ما کنتم، جو کچھ تم کرتے تھے وہی تمہیں مل رہا ہے. ایک چیزوں کی معنوی حقیقت ہے، جیسے نیکی کی، نیک کاموں کی معنوی حقیقت ہے، اسی طرح یہ برے کاموں کی بھی ایک معنوی حقیقت ہے. وہ گویا کہ معنوی حقیقت اس دن ظاہر ہو جائے گی، جس کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں.
وما اصبر علی النار، بڑا حوصلہ ہے ان کا آگ کے اوپر، یہ جو آگ کھا رہے ہیں. لیکن اس وقت تو وہ آگ نہیں ہے اس دنیا میں جب ہم کھا رہے ہیں، تو وہ گویا کہ آگ تھی، وہ اس وقت وہ یعنی کہ جو مال کھایا ہوگا ناجائز، وہ کیا ہوگا؟ آگ بن جائے گا. جیسے کونین کی گولی کھاتے ہیں نا، کوئی گولی شوگر کوٹڈ ہوتی ہے، وہ اس وقت تو کھا لی لیکن اصل تو وہ کڑوی تھی. تو آج وہ مال شوگر کوٹڈ ہے وہ آگ ہی، وہ کوٹڈ ہوا آج ذائقے سے. وہ غلط عمل کوٹڈ ہے، شوگر کوٹڈ ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ اصلاً آگ ہے، وہ عذاب ہے، وہی وہ سانپ اور بچھو ہے وہ کر رہا ہے آدمی. تو ما کنتم کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں وہاں مل رہا ہے بدلے میں ملے، یہ وہی ہے جو اعمال ہیں تمہارے. وہ اعمال نے اپنی اصل مانوی صورت جو ہے وہ اختیار کر لی ہے، تمہارے سامنے آ گئے، ورنہ اور کوئی شے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں توبۃ نصوحا، سچی توبہ. اس پر بھی میں نے گفتگو کر دی تھی توبۃ نصوحا کہ یہ صفت موصوف ہے، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ نصوح کی توبہ. تو توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو. اور اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ امام زمخشری نے جو صاحب کشاف ہے انہوں نے لکھا ہے. امام زمخشری جو ہے اگرچہ معتزلہ میں سے یعنی عقلیت پرست جو ہے وہ انہیں گنا جاتا ہے، لیکن ان کی تفسیر تمام مکاتب فکر میں اپنے معنی کے لحاظ سے معتبر مانی جاتی ہے کہ جب بھی عربی لغت کا معاملہ آ جائے، اسی طرح جو ایک جملے کی کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ کیا پہلے لگا کیا بعد میں لگا، اس کا مفہوم میں کیا تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، عربی ادب اور لغت اس کے اعتبار سے سارے ان کو کنسلٹ کرتے ہیں وہاں پر. وہ معنی بے شک انہیں معتزلہ گیا ہو، لیکن وہ یہ ایک معاملہ ہے ان کی تفسیر کا. تو انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے اس مقام کے اوپر کہ ایک شخص جو تھا وہ تیزی سے توبہ کی تسبیح کر رہا تھا، انی استغفر اللہ انی استغفر اللہ انی استغفر اللہ من کل ذنب. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ توبۃ القذابین ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے یہ جو تم کر رہے ہو. اب یہ جو معاملہ ہے کہ جھوٹوں کی توبہ جو ہے وہ تم کر رہے ہو، یہ کیا مطلب؟ توبہ کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر چکے تھے سورہ فرقان کے آخر میں، وہ جلدی سے وہ چیزیں ذہن میں لے آئیں کہ ایک یہ کہ حقیقی پشیمانی ہو، انسان کو شرمندہ ہو اپنے دل کے اندر، دوسرے بالفعل جو کچھ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اور تیسرے یہ کہ عملاً اس کو ترک کرے. عملاً یعنی بالفعل چھوڑی اور ہمیشہ چھوڑنے کا ارادہ ہو. اور اگر کسی کا اس نے حق مارا ہے مخلوقات میں سے، ایک تو یہ اللہ کا حق ہے، ایک مخلوقات، وہ حق بھی ادا کرے، اس کو جو بھی اس نے چیز دبائی ہے وہ واپس کرے، جیسے بھی ہوتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں. اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جو بات کہی کہ دیکھو تم نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو تمہارے نفس نے لذت تو لی ہے نا، مزے تو لیے ہیں، ذائقے تو چکھے ہیں، وہ چسکا جو لیا ہے، تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ پھر اتنا ہی اپنے اس نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلاؤ، اتنا ہی پھر ادھر لے کر آؤ. یہ اصل کو کہہ رہے پھر جا کر کفارہ ہوگا. ورنہ یہ جو تم توبہ کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ توبۃ القذابین ہے. تو وہ ان توبہ کی شرائط کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ ادا کرو کہ تاکہ وہ چیزیں بھی ختم ہوں. اتنا ہی اطاعت پر اسے آمادہ کرو، اتنا ہی اللہ کی عبادت پر، تقوی پر اس لفظ کو لے کر آؤ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، تو اب امید دلائی ہے. عسیٰ ربکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تم سے دور کر دے سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو. اس میں توبہ کے حوالے سے جب ہم نے گفتگو کی تو بتایا تھا کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، وہ گناہ میں پڑے نہیں رہتے. تو اس کے حوالے سے تو بات آئی تھی انما التوبۃ علی اللہ ثم یتوبون من قریب، جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں ان کی توبہ تو اللہ کے ذمے ہے. اور یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے کہ موت کا گھنگرو جب تک نہ بول جائے.
یہاں حلق میں نہ آ کر اٹکے، کھلا ہے دروازہ، یا قیامت کے آثار سورج مغرب سے جو ہے وہ جو جب تک کہ نہ نکل آئے اس وقت تک دروازہ کھلا ہے۔ تو درمیان میں یہ امید دلائی گئی ہے کہ یہاں سے یہاں تک کا یہ توبہ کا وقفہ ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جو کوئی فوراً جو ہے وہ اسی کیچڑ میں گند میں نہ پڑا رہے، وہ نکل آئے، تو وہ اس کی توبہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں امید دلاتا ہے کہ دور کر دے گا۔ اچھا، اس گناہ کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے وہ دور کر دے گا، تمہارے نامہ اعمال سے وہ چیزیں دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ، اور تمہیں داخل کرے گا جنات تجری من تحت الانہار، ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کو۔ یعنی یہاں ایک دوسرے انداز میں دیکھیں تو سب کے لیے رسوائی ہے، یہ استثناء ہے کہ ساری نوع انسانی کے لیے ایک رسوائی ہے، سوائے ان کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آئے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، آج کیا کیا لبادے اڑے ہوئے ہیں، ہم نے تقویٰ کے، نیکی کے، اچھائی کے، اس دن وہ لبادے اتر جائیں گے، اصل حقیقت جو ہے وہ واضح ہو کر آ جائے گی۔ تمہارے ارادے کیا تھے، تمہاری نیتیں کیا تھیں، وہ ساری چیزیں تو پھر سامنے آ جائیں گی۔ اسی لیے کہا نا کہ دیکھو، تم دنیا میں بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ تم اپنی داڑھی سے، اپنی نمازوں سے، اپنے روزے سے، اپنی اماموں سے کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو، دنیا کو، اس کو دھوکہ دے لو گے۔ وہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں، تو اس دن تو وہ ارادے اور نیتیں بھی جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ، یعنی اس دن کی جو رسوائی ہے، اس سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے بھی، وبایمانہم، اور دانے میں بھی۔ اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے، اس کو سورہ حدید میں تو تفصیل سے آیا، وہ آخر میں ہم دیکھیں گے، لیکن یہ کہا کہ دو نور ہیں جو انسان کو ملیں گے۔ ایک نور ہوگا اس کے دانے طرف، یعنی دانے ہاتھ میں۔ دانہ ہاتھ ویسے بھی سمبل ہے ایک خیر کا، نیکی کا، اس حوالے سے، اور ایک نور ہوگا ان کے سامنے سے۔ تو یہ دو نور کون سے ہیں؟ ایک نور ہے نور ایمان، جو ایمان کی صورت میں اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ سورہ نور کا 5واں رکوع، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، وہاں ہم نے پوری وہ تفصیل پڑھی تھی، یہ درس بھی ہوا تھا کہ ایک نور یہاں پیدا ہوتا ہے، نور فطرت اور نور وحی، یہ ملتے ہیں تو نور ایمان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ تو ایک ان کا نور ایمان ہوگا، اور ایک یہ جو اچھے اعمال ہیں ان کے نتیجے میں بھی ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اب بالکل اس کو جوڑ لیں اس آیت سے کہ بما کنتم تعملون، تو یہ ان اعمال کا بھی، نیک اعمال کی بھی ایک منوی شے ہے، وہ گویا کہ نور میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو نور ایمان اور نور اعمال وہ ہوگا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا نور اتنا ہوگا کہ یہاں مدینے سے لے کر صنعاء تک، یعنی یمن تک اس کا نور ہوگا، اور بعض لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف اپنے قدموں ہی تک دیکھ سکے گے۔ اور یہ وہ پلسرات ہے جو سورہ حدید میں ایک نقشہ کھینچا گیا کہ جو نور ایمان کی روشنی میں اس پلسرات کے راستے کو طے کرتے ہوئے جہنم پر سے گزر جائیں گے، وہ ٹھوکریں نہیں کھائیں گے۔ تو وہاں پر ہر شخص یہ دعا کرے گا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے رب ہمارے لیے مکمل کر دے، پورا کر دے نور کو۔ اب وہ جن کا نور تھوڑا ہے، ویسے تو تھوڑا بھی مل جائے تو بڑی غنیمت ہے، تو وہ وہاں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو پورا کر دے، واغفر لنا، اور ہماری پردہ پوشی فرما، جو بھی کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اس طرح کے سب کے سامنے نہ آئیں، اس رسوائی سے ہم دو چار نہ ہوں۔
اور ہمارے نور کو پورا کر دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے اور میرے نور کو مکمل کر دے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ انسان صرف اپنا راستہ درست کر لے ذرا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے ان کفار سے اور منافقین سے، واغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی کیجئے۔ اچھا، جیسے میں نے کہا تھا کہ بظاہر اس آیت کا تعلق کوئی اس خاندانی حوالے سے نہیں لگتا، یعنی ساری گفتگو ہو رہی ہے ایک عائلی زندگی کی، ایک خاندان کی زندگی کی، اور اس میں یہ آیت آ گئی کہ آپ ذرا کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی کیا کریں، جہاد بھی کریں اور ان کے اوپر سختی کریں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بڑی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ تو اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے اس کے ساتھ یہ بات جڑے گی، اور وہ شروع میں ہم نے طے کیا تھا، اس سے پہلے جو ہماری 4 یا 5 نشستیں غالباً ہو چکی ہیں، کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ایک رافت، ایک نرمی، ایک دلجوئی، ایک عفو و درگزر، یہ مطلوب فضا ہے گھر میں، کہ گھر کی جو فضا ہے اس کے اندر نرمی اور رافت ہوگی، ایک محبت ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو گھر کی فضا محض قانون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، بلکہ وہ مجھے ایک مفتی صاحب کی بات یاد آ رہی ہے۔ ایک خاتون گئی تو انہوں نے مفتی صاحب سے پوچھا، کیا یہ ساس کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے؟ اس کو کھانا بھی پکا کے دوں، چیزیں بھی دوں، اس کا اور خیال بھی رکھوں؟ تو مفتی صاحب نے کہا بالکل نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہے تمہارے شوہر کی، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ماں ہے، اس کی اپنی ماں کا خیال رکھے، اسے کھانا پکا کے دے۔ اگر اس کی ماں اسے کہے کہ ساری رات میرے پاس کھڑے رہو تو وہ کھڑا رہے، وہ اسے کہے کہ نوکری چھوڑ دو تو چھوڑ دے، اور وہ اگر بیوی نہیں مان رہی تو اسے اگلا گھر لے کر دے دے، دوسرے گھر میں رکھے اپنی ماں کو، اور پھر اسے ٹائم نہیں مل رہا تو چاہے نرس رکھ لے اور ماں کی خدمت کرے، اور پھر اگر اندیشہ ہو شیطان کے بہکانے کا یا کوئی اور مسئلے کا تو نرس سے نکاح کر لے۔ تو اس نے کہا نہیں جی میں خود ہی کر لوں گی، میں ساری خدمت۔ تو بات ایک سمجھانے کا انداز بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بات آ رہی کہ ایک مرکزی مضمون تو ہے رافت، نرمی، محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر یہ بڑا غلبہ تھا اس کا، یعنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص آپ کے اوپر رحمت تھی کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم خو ہیں۔ کل جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحیم بنا کر بھیجا، آپ رحمت عالم ہیں۔ تو آپ کے ایک مزاج میں، آپ کی ایک طبیعت میں ایک بڑا ہی غلبہ تھا اس رحمت کا، نرمی کا، شفقت کا۔ اچھا اس نرمی کی، شفقت کی، عفو درگزر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر گھر میں یہ حد پار ہونے لگ جائے اور آپ کی جو قوامیت ہے وہ متاثر ہونے لگ جائے تو یہ تو پھر گویا کہ قابل گرفت بات ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی تھی، اچھا اس سے یہ منافقین اور کفار جو ہے وہ گویا کہ وہ مطلوب شے ہے، یہ اوصاف محمودہ ہیں، یہ نرمی ہو انسان کے اندر۔ لیکن اسی سے کیا ہو رہا تھا؟ غلط فائدہ اٹھا رہے تھے منافقین۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر کیا کیا باتیں کرتے تھے، اب وہ اس کے کیا کا ترجمہ کیا، ہوا اذن، کہ یہ کیا ہے؟ نرے کان ہی کان ہے، یعنی تفقع سے، معاذ اللہ فہم سے بالکل خالی ہے۔ ہم نے آ کر ان کے پاس جھوٹے بہانے بنائے، انہیں سمجھ نہیں لگی، انہوں نے ہمیں رعایت دے دی، چھٹی دے دی، تو یہ تو کوئی بات سمجھ نہیں رہے۔ اسی طرح ہم نے بد تہذیبی کی، رائینا کہا۔ اگر یہ واقعی اتنے نبی ہوتے، پتہ ہوتا تو ہماری پکڑ ہوتی، زبانیں جل جاتی۔ تو ان کے جو گستاخی اور حوصلے تھے وہ بڑھ رہے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی نرمی، آپ درگزر کر رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چکر دے رہا ہے۔ اب نامعلوم اور کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہوں گی،
کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، وہ شاید الفاظ بھی جو ہے وہ نہ لائے جا سکتے ہوں زبان کے اوپر، ہم نے ان کے ساتھ کیا کر دیا۔ تو اب یہ جو مہربانی ہے آپ کی، یہ جو نرمی ہے، یہ شفقت ہے، اس سے یہ غلط لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ ان کے اوپر کیا کیجئے؟ سختی کیجئے۔ اگرچہ یہ نرمی مطلوب ہے، لیکن اس سے غلط فائدہ نہ گھر والے اٹھائیں اور نہ، جیسے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب بھی سنا بہت نرم تھے۔ ایک بندے جس نے ڈیوٹی کی ہے ان کے ساتھ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بہت نرم آدمی تھے، وہ کسی کو کوئی بات کہہ نہیں سکتے تھے، اسی کے لیے ایک کو ادھر بچایا، ایک کو انگلینڈ بھیج کر بچا دیا۔ ایک ہے شخصیت کے اندر جب آپ کی اتنی نرمی ہوگی تو اس سے غلط لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ رافت، یہ شفقت، یہ ضرور ہو، لیکن اس سے غلط لوگ فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو اچھا، اسی طرح یہاں یہ جو بات آئی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ جہاد کیجیے ان سے، تو یہاں قرآن میں گویا کہ یہ وہ مقام پھر آ جاتا ہے کہ جس میں جہاد کا مفہوم قتال نہیں ہے۔ جب قرآن حکیم کہتا ہے نا جہاد، تو ایک جد و جہد، ایک کوشش۔ قتال فی سبیل اللہ قرآن حکیم کی علیحدہ سے اصطلاح۔ تو یہاں میں معلوم ہے آپ نے کفار سے تو جہاد کیا، اگر اس کو قتال کے معنوں میں لیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کوئی منافقین سے بھی اس طرح کا معاملہ جنگ والا کیا ہو۔ تو بہرحال وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ دنیا میں ان سے سختی کیجئے، آخرت میں میرے پاس آئیں گے، میں تو سزا دوں گا ہی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بڑی بری جگہ۔ اب یہاں پر آخر میں 3 طرح کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک چوتھی مثال بھی ہے، لیکن وہ خلا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے، اس کو علیحدہ سے ہم ذکر کریں گے۔ لیکن 3 طرح کی مثالیں دی گئی، اور خواتین کو گویا کہ سمجھایا جا رہا ہے ان 3 مثالوں کے ذریعے سے کہ ان کا ایک اپنا وجود ہے، ایک اپنا تشخص ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ویسے بھی اس انداز سے سمجھ لینا کہ جب آدمی کو کہا جاتا ہے کہ تم حاکم ہو، تو وہ ساری عورتوں پر نہیں ہے، وہ تو اسی پر ہے جو اس کے نکاح میں ہے۔ اور دوسری بات یہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ شوہر اگر دیندار ہیں تو ہمارا بھی بیڑا پار، نہیں، وہ پوری طرح سے ایک تشخص اور وجود رکھتی ہیں، اور وہ اس معاملے میں ان کی علیحدہ سے باز پرس ہے۔ یہ مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ ہاں، اس گھر کے نظام چلانے میں وہ مرد کے تابع ہے، اللہ کے دین میں وہ مرد کے تابع نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ اگر ان کسی عورت کا شوہر اسے حکم دے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے احکامات دے تو چھوڑ دیں، اسے طلاق لے لیں، یہ محمود ہو جائے گی بات۔ تو یہ وہ خواتین گویا کہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی اپنی شخصیت کے اعتبار سے۔ بالکل اس کو دیکھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر ماتحت کیا تو ایک نظام چلانے کو کیا ہے، ورنہ انسانی جو عزت نفس ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ اسی طرح محترم ہے اور گویا کہ قابل قدر ہوں گی۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ بلکہ ہمارے ہاں تو شاید وہ اس طرح منظر نہیں دیکھنے میں آتا، لیکن عرب وغیرہ میں اب بھی ہے، وہ ان کا کوئی سائق ہے، بواب ہے، کوئی دربان ہے، اندر افسر بیٹھا ہوا ہے، وہ عربی، لیکن جب لنچ بریک ہوتی ہے تو وہ سارے اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے، کوئی افسر کو ماتحت نہیں ہوتا، یعنی بحیثیت انسان وہ وہاں برابر ہوتا۔ ہاں، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے وہ پھر اس آفس ورک میں پھر اوپر نیچے ہوتے، ورنہ اس کے بعد جب وہ آفس ٹائم ان کا ختم ہوتا ہے وہ بالکل اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بالکل ویسی ریسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح خواتین کا معاملہ بھی ہے کہ وہ اپنا ایک تشخص، ایک انڈیپینڈنٹ وجود اللہ کے ہاں رکھتی ہیں، اور ان سے ان کی ویسے ہی باز پرس ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مثال دی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط،
یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا، وہ دونوں ماتحت تھیں ہمارے دو بندوں کے. جی میں نے ذرا زور دے کر ماتحتی والا لفظ کیا. یہاں تحت عبدین کے عام طور پر معنی ہوتے ہیں نکاح میں تھی، عقد نکاح میں تھی، حوالہ عقد میں تھی. لیکن دونوں کان تحت عبدین من عبادنا، ہمارے دو بندوں کے تحت تھیں، صالحین، جو دونوں بندے کیا تھے؟ بڑے نیک تھے. دو بڑے ہی نیک بندوں کے ماتحت تھیں. فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر کچھ وہ دونوں جو ہے وہ کام نہ آ سکے اللہ کے سامنے کسی بھی شے میں ان دونوں کے. یعنی یہ بات کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے سامنے کوئی کام نہ آ سکے. جب اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں اور وہ گویا کہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہوتے ہوئے کچھ کام نہ آ سکے ان کے نبی، تو رشتہ دار ہونا تو پھر بڑی دور کی بات ہو جائے گی. یہ سمجھے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک ایک کو اپنے خاندان کے فرد کو، یا فاطمہ تو بنت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو. وہاں میرا یہ تعلق کام نہیں آئے گا. بہرحال وکیل ادخل النار، اور انہیں کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں، ما داخلین، آگ میں داخل ہو جانے والوں کے ساتھ انہیں کہہ دیا گیا. ایک بات یہاں دو رائے آ جاتی ہیں کہ یہ جو کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، ابھی تو آگ والا معاملہ آیا نہیں، حشر کا میدان آیا نہیں، تو یہ کیسے کہہ دیا گیا؟ یہ معاملہ تو ابھی بعد میں ہونے والا ہے اور آنے والا ہے نا. تو ایک سوال پیدا ہو گیا. تو اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر جو آخرت کے اور قیامت کے واقعات ہوتے ہیں وہ صیغہ ماضی میں بیان کیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی بات اتنی حتمی ہو، اتنی شدنی ہو کہ جس کا ٹلنا ممکن ہو، تو وہ گویا کہ ہو گئی. عام طور پر جیسے آپ کہتے ہیں نا، آپ اپنے نیچے بھی کسی کو کام کہیں یا دوست کو بھی کہ میرا یہ کام کر دیں، تو کیا کہتا ہے؟ بس سمجھے آپ کا کام ہو گیا، میں نے کر دیا. جی آپ کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کر دیا، حالانکہ ابھی کیا تو نہیں ہوتا. تو عام طور پر یہ آخرت کے واقعات ماضی میں بیان ہوتے ہیں کہ یہ اتنے ہونے شدنے، گویا سمجھو ہو گئے. اچھا، اسی میں ہندو مذہب کے اوپر تحقیق میں بھی یہ بات سامنے آئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان میں رام اور سیتا اور یہ سارے جو واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ ان کی کتابوں میں چونکہ صیغہ ماضی میں بیان ہوئے، وہ اصل میں صیغہ ماضی میں بیان ہونے کا مطلب تو مستقبل میں آنے والے واقعات تھے اور پیشن گوئیاں تھی، لیکن وہ اتنے حتمی اور قطعی تھے کہ بیان ہوئے، انہوں نے انہیں ماضی کا قصہ سمجھ لیا اور وہ کہانیاں گڑھ لی. واللہ عالم، یہ بھی ایک تحقیق ہے. اچھا، دوسری بات ایک اور بھی کہی جاتی ہے اس حوالے سے کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آگ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو گویا داخل ہو گئی نا آگ میں، اور اس وقت جا کر پھر اس آگ میں تو بعد میں داخل ہونا ہے. وہ جو اصل جہنم ہے اور وہ جو معاملے ہیں وہ تو بعد میں ہونے. جیسے ہم سورہ فرقان کے آخری رکوع میں پڑھ آئے تھے کہ قیامت کے دن انہیں کر دیا جائے گا، ان کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا. تو گویا کچھ عذاب کی کیفیات تو تھیں جو جاری تھی، جو جا کر وہاں دگنی ہو جائیں گی. تو ایک یہ. بہرحال ایک بات اور رہ گئی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی. خیانت کیا کی؟ عام طور پر ہم اپنے لمیٹڈ تصور کے ساتھ، یا جن لوگوں کو ازواج مطہرات کے ساتھ بڑا ایک قد ہے، وہ اس سے پھر وہ دوسرے معاملے لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ کریکٹر وائز ٹھیک نہیں تھی. ایسا نہیں ہے. خیانت کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ سب سے بڑی جو جسے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ شوہر اور بیوی کے رازداروں کی
رازداری کی بات. اگر کوئی بیوی شوہر کے رازوں کو راز نہیں رکھتی، سورت کے شروع میں یہی مضمون پڑھا تھا نا، تو یہ بڑی خیانت ہے. تو ایک بیوی کا کام ہے کہ اپنے شوہر کی باتوں کو راز رکھے. یہی وجہ ہے کہ پھر یہ الزامات بعد میں لگے بہت سروں پر. تو فخانتاہما میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا خیانت کی. اسی نے اصل میں خبر دی تھی کہ تمہارے ریکوائرڈ پرسن کہاں آئے ہوئے، گھر میں. جو 2 فرشتوں کی صورت میں گھر میں آئے ہوئے تھے نوجوان، اس نے جا کر کیا کیا، اپنی قوم کو بتایا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت ہے 950 برس رہی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے لوگ، بہت چند، اور وہ بھی کہاں سے، جو ان کے سرداروں کا اعتراض قرآن میں نقل ہوا ہے، اراذلنا من بعد الرأی، یہ ہمارے جو گھٹیا ہیں، کمی کمین ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں، یہ تو تم پر ایمان لائے، ان کو دور کرو تو پھر ہم آئیں گے، یہ تمہارے پاس بیٹھے رہتے. تو ذرا اندازہ کریں کہ کوئی اگر اس طبقے میں سے کوئی ایمان لاتا تھا اور اس کی خبر ان کی بیوی اگر اپنے قبیلے کو کر دیتی تھی کہ آج تمہارا غلام جو ہے وہ آیا تھا اور نوح علیہ السلام کی بات کو اس نے مان، تو اس پر کیا عذاب ٹوٹتا ہوگا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوا اور حضرت خباب پر ہوا، وہ وہاں ان کے اوپر وہ ٹوٹتا ہوگا. تو وہ گھر کی بات جا کر باہر بتا دیتی تھی. اور ویسے یہ شوہروں کے لیے بھی ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی برائی نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑا ہی دیوس ہے وہ شخص. کیا ترجمہ اس کو کریں گے؟ بڑا ہی بے غیرت ہے وہ آدمی کہ جو اپنی بیوی کی برائی دوسروں کے سامنے کرے اور اسے طلاق نہ دے. تو یہ بیوی بچوں کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. بلکہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، ان کی کھٹ پٹ اسی طرح ہوئی، تو دوسرے نے پوچھا ابھی کہ بھائی آپ کچھ بتائیں مجھے، کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیا وہ آپ کے ساتھ کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنی بیوی کی بات کیوں بتاؤں. اور پھر ان کے درمیان طلاق ہو گئی. تو پھر ان سے ملے، انہوں نے کہا کہ اب تو تمہاری طلاق ہو گئی ہے، تمہاری بیوی نہیں رہی، اب تو بتا دو. تو انہوں نے کہا پرائی عورت سے میرا کیا کام کہ اس کی بات کروں میں. تو یہ ایک رازداری والا معاملہ. تو بہرحال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا اہل ایمان کے لیے، آمنوا یعنی امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جو اپنے رب سے کیا دعا کر رہی تھی کہ میرے لیے گھر میں جنت میں ایک گھر بنا دے اپنے پاس، ونجنی من فرعون، اور مجھے نجات دے فرعون سے، وعملہ، اور اس کے یہ جو بھی خبیث عمل ہے اس سے، یعنی جو بھی وہ یعنی شرک کر رہا ہے، خدائی کے دعوے کر رہا ہے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات دے اس ظالم قوم سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال دی. اچھا، معلوم یہ ہوتا ہے تاریخی حوالوں سے کہ یہ کوئی بنی اسرائیل کی خاتون تھی. خوبصورت خاتون ہوں گی تو فرعون نے گھر میں ڈال لیا. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی کر دوں، آخر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اپنی بیوی اچھی لگتی تھی تو گھر میں رکھی ہوئی تھی نا. اب محبت نہ ہوتی تو نہ رکھتے. تو فرعون کو بھی اپنی بیوی سے محبت تھی یا نہیں؟ اچھا، یہ محبت کام کہاں آئی ذرا اندازہ کریں کہ جب وہ پنگوڑا آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو فرعون تو در پہ تھا کہ قتل کر دے. تو انہوں نے ہی کہا نا، حضرت آسیہ نے، قرۃ عینی ولک، کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے اور تیروں کی چھوڑ دے، اسے نہ مار، بچے کو ہم پالیں گے، ہم بیٹا بنا لیں، ہو سکتا ہے اس کو. تو فرعون کو اتنی محبت تو تھی نا اس سے بھی کہ اس کی خاطر اس نے
فیصلہ ملتوی کر دیا. تو ایسا نہیں تھا کہ ان سے محبت نہیں تھی بیویوں سے. آخر کیسے ممکن ہے کہ حضرت نوح کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوتی تو وہ اس کو اسی طرح رکھ دیتے, وہ تو فارغ کر دیتے نا. تو وہ والا کریکٹر والا معاملہ نہیں تھا. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسلمان ہو تو وہ بڑا ہی پختہ کردار کا آدمی ہوگا. ایک ہندو بھی بڑے پختہ کردار کا ہو سکتا ہے. ایک سکھ وہ خاتون اور ایک ہندو خاتون بھی بڑے پختہ کردار کی ہو سکتی ہے. بلکہ شاید میں نے آپ کو کسی محفل میں وہ رامائن کا وہ واقعہ سنایا ہو کہ جب وہ سیتا کو راون لے گیا تو ہنومان جی آئے رام کے پاس کہ ان کی ہیلپ کرے سیتا کو ڈھونڈنے میں. تو انہیں دیکھا کہ میرا دوست غمزدہ ہے, اب اس سے کیا پوچھوں, تو میں اس کے چھوٹے بھائی سے پوچھتا ہوں, لچمن سے. تو ہنومان نے لچمن سے پوچھا کہ وہ تمہاری بھابھی سیتا کیسی تھی, ذرا کوئی حلیہ بتاؤ نا, کوئی اس طرح شکل بتاؤ, کیسے کپڑے تھے, کیسا چہرہ مورا تھا, کس طرح, تاکہ میں بندروں کی پوری فوج ہے تاکہ میں اسے ڈھونڈوں. تو اب وہ جو لچمن کے الفاظ رامائن میں لکھے ہوئے وہ کیا ہے, میری بھابھی سیتا تو ماتا سمان تھی. اتنے الفاظ تو سمجھ رہے ہیں نا ہندی کے, کہ میری بھابھی سیتا ماتا سمان تھی, یعنی میری ماں کی طرح تھی. میں نے تو ساری زندگی اس کے پاؤں چھونے کے علاوہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں, تو میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسی تھی. اسے سمجھ لیں کہ ان کے ہاں بھی ایک پردے کا اور چیزوں کا کیا تصور ہوا ہوگا اس وقت. تو بہرحال تو ایک کریکٹر لیس خاتون یا مرد مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور ہندو بھی ہو سکتا ہے, اور ایک با کردار آدمی ہو سکتا ہے کہ فرعون بھی بڑا با کردار آدمی ہو. زانیت ہونے کے حوالے سے میں بات کروں, زانی نہ ہو. تو یوں ایک دوسرا بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی بات محض ہم یہ کہنا کہ خیانت صرف اسی پر جا کر مرتکز کر دیں, یہ درست بات نہیں. تو اب ذرا فرعون کی بیوی کی مثال دی کہ ذرا اندازہ کرو کہ ماحول برے سے برا, فرعون جیسا شوہر, اچھا آسائش ہر طرح کی. اچھا ذرا دیکھیں فرعون کے گھر میں اس زمانے کے حوالے سے دیکھیں تو کیا آسائش نہیں ہوگی, نوکر چاکر, سونے کے برتن, سونے کے پلنگ, لیکن وہ سارا انہیں کیا ہو رہا ہے, کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے. اور وہ دعا کس کی کر رہی ہیں کہ وہاں مجھے گھر دے اپنے ساتھ, جنت میں مجھے گھر چاہیے. اب اس کے ساتھ آگے بیان کیا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, اور عمران کی بیٹی, ہو سکتا ہے یہ قبیلہ عمران ہو یا حضرت مریم کے والد عمران, ان کا نام بھی عمران ہو سکتا ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی کیا تھا, عمران. تو یہ حضرت مریم کے والد عمران, ان کی بیٹی یعنی احسنت فرجہا, جس نے پوری طرح سے حفاظت کی اپنی عصمت کی, عزت کی. وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, اور ہم نے پھونکا اپنی طرف سے یعنی ان کے اندر روح. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا, اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے یعنی باتوں کی. وَكُتُبِهِ, اور ان کی کتابوں کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, اور وہ تھی فرما برداروں میں سے. اب ان ایک ایک بات کو ذرا سمجھ لیں. ایک تو وہ سورہ مریم میں جو پورا واقعہ ہے, آپ کو ان شارٹ اگر وہ دیکھ لیں کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ میں نظر کرتی ہوں ہیکل کی, اللہ کی راہ میں, کہ جو ہوگا وہ ہیکل کی خدمت کرے گا. پھر جب یہ پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے رب میں نے تو بیٹی جنی ہے, میرا تو خیال تھا کہ بیٹا ہوگا اور ہیکل کی خدمت کرے گا, اب یہ بیٹی ہے یہ کیسے کرے گی.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر، اللہ نے کہا اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ تم نے کیا جنا ہے، تو انہوں نے ہیکل کے سپرد کر دیا، اور پھر ان کے خالو تھے حضرت زکریا جو تھے حضرت مریم کے خالو ہوئے، جو ہیکل کے اس وقت بڑے گویا کے تھے، اور ان کی گویا کہ زیر سایہ اور زیر تربیت انہوں نے پرورش پائی، تو بڑا پاکیزہ ماحول جہاں پر یہ رہی ہیں وہاں پر۔ تو وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، یہاں جو کہا گیا ہے کہ انہوں نے بڑے پختہ انداز میں محسنہ، جو ہم پڑھ آئے تھے اسی درس کے تعارف میں، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، کہ محسنہ وہ عورت ہے کہ جو خاوند والی ہے یا خاندان والی ہے۔ کیوں کہا گیا؟ حصن کہتے ہیں قلعے کو، قلعے کی جو چار، یعنی جو یا تو خاوند کی حفاظت میں ہے، پروٹیکٹڈ وومن، جسے بلکہ کہنا چاہیے کہ پروٹیکٹڈ خاتون، یا خاوند کی پروٹیکشن میں ہے یا فیملی کی پروٹیکشن میں، آزاد نہیں ہے، وہ پروٹیکٹڈ خاتون۔ تو یہ گویا کہ جنہوں نے پوری طرح سے پروٹیکشن کی، اپنی عزت کی، عصمت کی۔ یہ بات کہی کیوں؟ بالکل اس کو سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی تہمت لگی کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو صاف کر دیا۔ اسی طرح یہ جو یہودی ہیں یہ بھی بڑے خبیث ہیں، انہوں نے حضرت مریم جو ہے علیہ السلام ان کے اوپر بھی یہ تہمت لگائی ہے، اور کیا لگائی ہے کہ یہ یوسف نجار، یوسف بڑے جو تھا ان کے ساتھ، تو بلکہ بعضوں نے منگنی بھی کرائی ہے، ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا، اور یہ جو پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، یہ کون ہے؟ یہ ولد الزنا ہے، معاذ اللہ، اور یہ کہتے ہیں۔ اچھا، بہت شروع کی باتیں اب میں وقت کو دیکھ کر کروں تو یہ ہے کہ شروع میں انہوں نے حضرت مریم کو مان لیا تھا، جب حضرت مریم اٹھا کر لائی ہے نا بچے کو، تو یہ ایکسیپٹ کر لیا تھا انہوں نے حضرت مریم کی بات کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص کر ان کے یہ جو مالی معاملات ہیں، یہ جو بینچ الٹے ہیں جا کر اس ہیکل سلیمانی کے اندر، کہ یہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کیا کاروبار کر رہے ہو یہ سود کا، تو پھر گویا کہ انہوں نے وہ جڑیں کاٹی ہیں، بنیادیں کاٹی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے کوئی نبی نہیں ہے، یہ بلکہ ولد الزنا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی۔ تو یہاں گویا اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی بھی صفائی بیان کر رہے ہیں، اس تورات یا ان ساری چیزوں کے ان کے جو نظریات ہیں نا، جب قرآن میں کوئی بات آتی ہے تو اس کا ایک پس منظر اس انداز میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی جو ہے وہ ایک پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا۔ البتہ یہ جو مرد کا حصہ ہوتا ہے یہ کیسے ہوا؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے اندر پھونک ماری، یہ اس سے ہوا۔ بعض روایت میں تو ایسے بھی آتا ہے کہ ان کے گریبان میں پھونک ماری، اور فنفخنا فیہ من روحنا، اپنی طرف سے ان میں روح پھونکی، وصدقت بکلمات ربہا، ان نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی۔ اب باتوں کی تصدیق کیا کی؟ ویسے تو وہ ایک مسلمان خاتون تھی، ظاہر بنی اسرائیلی خاتون ہیں تو وہ ایک مسلمان خاتون ہے۔ اب یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہی اور فرشتے نے آ کر خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس سے کیا دیتا ہے؟ ایک بیٹے کی خوشخبری، تو انہوں نے کہا اللہ میرے کیسے ہو جائے گا بیٹا؟ مجھے کسی مرد نے لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، اور میں کوئی بدکار بھی نہیں، تو کیسے ہو جائے گا یہ بات؟ تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہیں، یہ تیرے رب پر بڑا ہی آسان ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے ان سب باتوں کی تصدیق کی، انہیں سچ مانا کہ یہ میرے پروردگار کی طرف سے، تبھی تو وہ اس حوصلے کے ساتھ پھر کھڑی رہی ہیں۔ وہ کتب ہی، اور اس کی کتابوں کو مانا، یعنی یہ مسلمان خاتون تھی۔ وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھی فرما برداروں میں سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں نا کتنی بڑی آزمائش سے انہیں گزارا گیا دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو، لیکن وہ فرما بردار ہی رہی۔ اب ذرا ان مثالوں کا جائزہ لیں تو 3 طرح کی مثالیں آئی ہیں۔ ایک
حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، نہایت نیک بندے. پیغمبروں سے نیک کون ہوگا؟ نہایت نیک بندے، نیک ماحول ملا، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ جہنم والا. اس کے برعکس مثال دی کہ برا ترین ماحول ملا فرعون کی بیوی کو، اور اسے کیا مل رہی ہے؟ جنت. یہ کوئی سبق ہمارے لیے بھی ہے اس میں، ان جنرل اگر کو ماحول اور حالات کچھ بھی ہو، جو مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. برا ترین ماحول ہے فرعون کا، اور اس کے گھر میں. اچھا، تیسری مثال دی کہ بہترین ماحول، ہیکل کا ماحول، مسجد کا ماحول، اور بہترین خاتون، نور علی نور. دونوں ہی باتیں کیا بہترین، ماحول بھی بہترین اور خاتون بہترین. تو یہی حالات تینوں طرح کے ممکن ہو سکتے ہیں کسی کے اوپر. اور ان تینوں حوالوں سے یہ بات بھی خواتین کو سمجھائی گئی کہ دیکھو خواتین اپنے اس دینی معاملے میں خود مکلف ہے، ان سے باز پرس ہوگی، ان کا علیحدہ سے ایک تشخص ہے، ایک وجود ہے. وہ اس معاملے میں مردوں کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں بھئی یہ اللہ کے دین میں خرچ کر دیتا ہے، دے آتا ہے. نہیں، وہ جو انہیں پاکٹ منی ملے، وہ جیب خرچ ملے، اس میں سے بچا کر اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں تو وہ ہے اصل اجر اور چیز. لیکن اپنے آپ میں سے کوئی حصہ نکالنا ہوتا ہے نا کاٹ کر، تو اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ خرچ کرے. اللہ کی جو عبادت، اللہ کی جو ہے بندگی، یعنی کہ شوہر نے تو تہجد اٹھ کے پڑھ لی تو میں نے پانی گرم کر دیا وضو کے لیے تو بس ٹھیک ہے، میں وہ ثواب اپنی جگہ ہوگا. تو ایک علیحدہ تشخص ہے ان کا. یہ بات کہی، اور اس میں وہ مکلف ہوں گی، ان سے پوچھا جائے گا. جس انداز میں یہ کہا گیا کہ پیغمبروں کے گھروں میں بھی رہتے ہوئے یہ معاملہ ہو سکتا تھا، اور فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ معاملہ ہو سکتا تھا. تو اس کو مثال کو سمجھو اور دیکھو. چوتھی ایک مثال یہاں نہیں آئی. دیکھیں یہاں آ گئی پیغمبروں کا گھر، اچھا ماحول، بری بیویاں. برا ترین ماحول، اچھی بیوی. اچھا ماحول، اچھی بیوی. اچھی بیوی سے مراد خاتون. اور ایک چوتھی مثال ہونی چاہیے تھی، وہ کیا تھی؟ کہ برا ترین ماحول اور بری ترین بیوی. تو یہ مثال یہاں نہیں آئی. وہ اصل میں مثال قرآن حکیم میں پہلے آ گئی تھی، سورہ لہب میں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. بلکہ حبل من مسد میں تو توشہ خانہ بھی آ جائے گا آج کے اعتبار سے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو لہب زیادہ برا تھا یا اس کی بیوی ام جمیل زیادہ بری تھی. دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے. تو خواتین بھی انڈیپینڈنٹلی جواب دہ ہیں اللہ کے دین میں، اور ان کے لیے بھی دینی حوالے سے وہ سارے مقامات ویسے ہی کھلے ہوئے ہیں جیسے مردوں کے لیے، سوائے ایک مقام نبوت کے، کہ مقام نبوت وہ ذمہ داری بڑی سخت ہے. اس ذمہ داری سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بچایا. البتہ مقام نبوت سے نیچے جو مقام صدیقیت ہے اس میں بھی حضرت مریم ہے. اسی طرح اگر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خواتین میں صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. بلکہ یہ فیصلہ بھی کرنا بہت مشکل ہو جائے کہ ان دونوں میں سے اوپر کون ہے، بہت مشکل ہے. تو ہمارے تو سر ہر جمعے پہ وہ کہتے ہیں سید المثال جنہ حضرت فاطمہ. وہ دوسری بات ہے، ہم ابھی اس دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں کہا گیا صدیقۃ الکبریٰ، جنہوں نے تصدیق کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تصدیق بھی ذرا کس انداز سے کی ہے آپ ذرا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ان کی فضیلت بیان کرنے کا علیحدہ معاملہ ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے آخری نبی کو تسلیاں دے رہی ہیں
ذرا اندازہ کریں نا کہ نہیں آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی ہیں, ذرا ان کی صداقت اور چیزوں کو ذرا اندازہ دیکھیں, ان کے مقام کو. عام طور پر جو مکی دور کے واقعات ہیں وہ اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں ہے نا, کس کو کیا پتا تھا کہ یہ ہوگا, کوئی چیزیں نوٹ ہوتی ہیں یا بتائی جاتی. اسی لیے پھر مشکل ترین فیصلہ اہل علم نے اس انداز میں کیا کہ خواتین میں سب سے پہلے جب بلند ترین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال ادھر میں ذکر کر رہا تھا کہ برا ترین ماحول اور بری ترین خاتون ام جمیل, دونوں میں سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون اسلام دشمنی میں ایک سے بڑھ کر ہے. وہ یہ جو توشہ خانے کی میں نے بات کی نا, ایک ابو لہب بھی کیا تھا, ابو لہب کا اس مکہ کی جو کمیونٹی تھی اس میں اس کا مقام کیا تھا. وہ جو خانہ کعبہ کا سو کال جو بھی خزانہ تھا اس کا وزیر خزانہ تھا اس مکہ کی ایک سوسائٹی میں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا ام جمیل, یہ جو حبالہ کہا گیا من مسد, ویسے تو اس کو کسی اور انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ رسی تھی موٹی, لیکن وہ اس پہ بڑی بحث ہوئی کہ اتنی یعنی ہائر سوسائٹی کی خاتون میں وہ رسی نہیں ہو سکتی کہ لکڑیاں باندھ کر لائے. یہ مانوی حقیقت ہے کہ بری بیویاں گویا کہ اپنے شوہروں کے لیے ایندھن اکٹھا کرتی رہتی ہے اس دوزخ کا اور جہنم کا. تو یہ جو اس کے گلے میں بڑا قیمتی نیکلس تھا نا, وہ جیسے آپ کو معلوم ہے بڑی کہانی مشہور ہوئی تھی یوسف رضا خان گیلانی صاحب کی بیگم کی بھی, کہ وہ ترکی والی خاتون اول کا ہار جو زلزلے کے لیے آیا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کا بھی نیکلس تھا نا, یہ بھی ابو لہب نے وہیں سے جو مکہ کا توشہ خانہ تھا وہاں سے چوری کیا تھا. تو بہرحال جو سبق ہے ہمارے لیے کہ ماحول چاہے کیسا بھی ہو, انسان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن کرے. اور خواتین کے لیے علیحدہ سے خصوصی طور پر کہا گیا کہ وہ خود جواب دہ ہے, وہ اپنی ذمہ داری دوسروں پر نہ ڈالے. اللہ کے دین کے معاملے میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور جواب دہ ہے. انشاءاللہ العزیز اب اس کے بعد اگلے سٹیپ کی طرف ہم بڑھیں گے. آج یہ فیملی والا یعنی یہ خاندان والا عمل صالح ہم نے مکمل کر لیا. اب جو مختلف خاندانوں کے درمیان عمل صالح ہوگا, ایک یعنی فرد, پھر فرد سے خاندان, اب خاندانوں کے درمیان جو عمل صالح ہوگا یعنی ایک معاشرے کے عمل صالح کیا ہوں گے, اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ سے گفتگو کریں گے اللہ نے چاہا.